بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مقصود ساجد، اس وقت کی چند اہم خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، سینٹ کی کامہ کمیٹی برائے فوڈ سیکورٹی کے ممبر سینیٹر دنیش کمار نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی یونین سے ریجیکٹ ہونے والے جراثیم زدہ پاکستانی باسمتی چاول پاکستانی عوام کھا گئے ہیں۔ تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے باسمتی چاولوں کی ایک کھیپ یورپی یونین اور برطانیہ سمیت دیگر ممالک میں اس وجہ سے ریجیکٹ ہو کر واپس آ گئی تھی کہ اس میں مائکرو ٹاکسن نامی جراثیم پائے گئے تھے اور وہ اس حوالے سے ان کی مقرر کردہ لمٹ سے بہت زیادہ تھے، جبکہ ہماری لیبارٹری نے اسی چاول کو A1 کوالٹی کا چاول قرار دے کر بھیج دیا تھا، لیکن جب یہ باہر سے ریجیکٹ ہو کر واپس آ گئے تو ہماری عوام اسے کھا گئی۔ ایک اطلاع کے مطابق کراچی میں 63 لوگ سردی میں ٹھٹر کر فوت ہو چکے ہیں، جو کہ نہایت افسوس ناک امر ہے، کیونکہ ان کے پاس رہنے کے لیے نہ تو گھر تھے اور نہ ہی بستر۔ یہ لوگ سڑک کنارے، چوکوں چوراہوں پر کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور تھے، لہذا اپنی جان کی بازی سردی میں کی وجہ سے کھو گئے۔ ناظرین، امریکہ میں ایک تحقیق کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک ریسرچ میں پتہ چلا ہے کہ جو خواتین اور مرد یعنی شریک حیات ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے یا لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں تو وہ جلد مر جاتے ہیں، کیونکہ وہ دل، پھیپھڑوں اور کینسر اور ڈپریشن جیسی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلین شہریوں کے ٹرائل بارے سپریم کورٹ کی آج کی سماعت میں جسٹس حسن اظہر رضوی کے ایک سوال نے وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث ایڈوکیٹ کا پورا کیس تباہ کر دیا۔ جسٹس رضوی نے پوچھا کہ نواز شریف کے خلاف آرمی چیف کو لانے والے طیارے کے اغوا کا کیس، GHQ میں دہشت گردوں کے حملے کا کیس، کراچی فیصل بیس پر دہشت گردوں کے حملے کا کیس کون سی فوجی عدالتوں میں چلا تھا؟ کیا 9 مئی کے حملے ان واقعات سے کیا 9 مئی کا حملہ ان واقعات سے بڑا جرم تھا؟ طیارہ سازش کیس میں تو آپ کے یعنی جج صاحب نے وکیل صاحب سے، جو خواجہ حارث ایڈوکیٹ جو وزارت دفاع کی طرف سے پیش ہوئے تھے، ان سے کہا کہ طیارہ سازش کیس میں تو آپ کے والد خواجہ سلطان بھی سویلین کورٹ میں پیش ہوتے رہے ہیں۔ یعنی جج صاحب نے وکیل صاحب کو حوالہ دیا
کہ تمہارے والد صاحب تو انہی فوجی عدالتوں کی مخالفت میں طیارہ ہائی جیک کیس جو تھا میاں نواز شریف کے خلاف، تو اس کی فیور میں سول عدالتوں میں جاتے رہے ہیں، تو آپ ملٹری عدالتوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کی حد تک سویلین شہریوں کے فوجی عدالت میں ٹرائل کو کالا دم قرار دے دیا جائے گا۔ عمران خان نے جیل کے اندر سے جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ میرا اوورسیز پاکستانیوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کا خاتمہ کر کے جنگل کا قانون نافذ کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ کی جانب سے ترسیلات زر کا بائیکاٹ بہت اہم ہے۔ پاکستان میں مقیم آپ کے پیاروں کو وہی حقوق حاصل ہونے چاہیے جو آپ کو بیرون ملک حاصل ہیں۔ یعنی اوورسیز پاکستانیوں کو خان صاحب نے میسیج دیا ہے کہ پاکستان میں جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان کو بھی وہی حقوق ملنے چاہیے، وہی حقوق حاصل ہونے چاہیے جو آپ کو غیر ملکوں میں حاصل ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ اپنے ترسیلات زر جو ہیں، جو آپ پیسے بھجواتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کو، تو ان کو جو ہے نا روکے رکھیں۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ میں کہا جا رہا ہے کہ 19,000 سے زیادہ گھروں کو نقصان پہنچا ہے، جل چکے ہیں، اور 50,000 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ یہ علاقہ جہاں آگ سے جل گیا ہے، یہ دنیا میں مہنگا ترین، فیشنیبل اور محفوظ ترین علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کو امریکہ کے سر کا تاج بھی کہا جاتا تھا، یعنی جو LA کا علاقہ ہے جہاں یہ نقصان ہوا ہے، تو اس کو امریکہ کے سر کا تاج، یعنی یہ مہنگا ترین علاقہ تھا، محفوظ ترین، فیشنیبل، جہاں بالی ووڈ کی اداکارائیں رہائش پذیر تھی، اور سابق جو موجودہ صدر جو بائیڈن جو ہیں ان کا بیٹا وہاں رہائش پذیر تھا، اس کا بھی گھر تھا، اور وائس پریزیڈنٹ جو ہے کیملا ہیرس، اس کا بھی گھر بتایا جاتا ہے کہ ادھر تھا، جو جل کر خاکستر ہو گئے ہیں۔ تاہم کوئی جانی نقصان بڑے پیمانے پر نہیں ہوا، 10-12 لوگوں کی جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہے۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری نے کہا ہے کہ حکومت نے IPPs کے ساتھ مذاکرات کر کے نتیجے میں 1,100 ارب روپے بچائے ہیں، جو کہ اس سے قبل IPPs کی پاکٹ میں جانے والے تھے۔ اب یہ بچت بجلی کے بلوں میں کمی کی صورت میں عوام تک پہنچائی جائے گی۔ حکومت اور PTI کے مابین مذاکرات کے لیے PTI سے لکھ کر مطالبے کی ڈیمانڈ حکومت PTI سے مذاکرات کے لیے PTI سے لکھ کر مطالبات کی ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ اب PTI نے وہ بھی لکھ کر دے دیا ہے۔ یاد رہے کہ PTI نے صرف ایک مطالبہ رکھا ہے کہ سانحہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اب حکومت اس پر بھی عمل درآمد
نہیں کرتی اور جوڈیشل کمیشن نہیں بناتی تو پھر ہر مسئلے کی جڑ حکومت کو مانا جائے گا۔ حکومت اپنے اقدار کو دوام بخشنے کے لیے 9 مئی ثانیہ کو بار بار اچھال کر خود ادارے کے پیچھے چھپ رہی ہے، حالانکہ ان کے بس میں مذاکرات یا کسی قسم کی بات نہیں ہے کہ یہ کسی نتیجہ پر پہنچ سکیں۔ حکومتی ارکان بہت پریشان ہیں کہ عمران خان جیل میں بھی بیٹھ کر خاموش نہیں ہو رہا، جس وجہ سے ان کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے۔ ناظرین، گورنمنٹ جو ہے یہ بہانہ بنا رہی ہے کہ چونکہ عمران خان جو ہے وہ سوشل میڈیا پر تیکھے اور تیز بیانات دینے سے باز نہیں آ رہا، اس وجہ سے مذاکرات میں کامیابی نہیں ہو رہی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ارد گرد میں اور اپنے عزیزوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔